بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم آج پڑھیں گے کہ کس طرح انگلش میں جب دو لیٹر آپس میں ملتے ہیں تو وہ کس چیز کی آواز دیتے ہیں۔ تو پہلے اردو سے مثال دیکھ لیتے ہیں کہ اردو میں جب دو حرف آپس میں ملتے ہیں تو کیسے ان کی آواز چینج ہوتی ہے جب وہ کس کی آواز دیتے ہیں۔ اب اردو میں دیکھ لیں، یہ حرف مطلب ہوتا ہے کہ جیسے یہ بے حرف ہے، یہ بھی علیحدہ سے حرف ہے، اور اس طرح یہ تے علیحدہ سے حرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ مل کر ایک اور نئی آواز بنا رہے ہیں، جیسے یہ بے اب ہے کے ساتھ مل رہا ہے تو یہ بے بنا رہا ہے، جیسے بے بھیڑ ہوتا ہے، بے بالو ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے بے اور ہے یہ دونوں مل رہے ہیں تو یہ بے کی آواز بنا رہے ہیں۔ اس طرح یہ تے اور ہے مل رہے ہیں تو یہ تھے کی آواز پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی یہ ٹے اور ہے یہ دونوں مل کے یہ ٹھے کی آواز دے رہے ہیں، یہ والا ٹھے۔ اس طرح یہ جیم اور ہے جو ہیں یہ دونوں مل کر یہ جو چولہا بنتا ہے وہ آواز دے رہے ہیں۔ ایسے ہی یہ چے اور ہے یہ دونوں آپس میں مل کر چھے کی آواز دے رہے ہیں۔ تو یہ تو تھی اردو سے ایک مثال۔ ایسے ہی انگلش کے جو لیٹر ہوتے ہیں وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کی کون سی آواز ہوتی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، انگلش میں بے کی جگہ پر ہم جو ہے بی ایچ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بے جو ہے بے اور ہے سے مل کر بنتا ہے، تو بے کی جگہ پر انگلش میں بی استعمال ہوتا ہے، یہ بی، اور یہ جو آگے دو آنکھوں والی ہے اس کی جگہ پر انگلش میں ایچ استعمال ہوتا ہے، تو بے کی جگہ پر بی ایچ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے نیچے اب یہ پھے ہو گیا۔ اب پے اور ہے کس سے مل کر بنتا ہے تو پے کی جگہ پر پی آ جائے گا، یہ والا پی، اور پھر آگے ہے کی جگہ پر ایچ، تو پھر پھے کی جگہ پر پی ایچ ہو جائے گا۔ اب آگے تھے اور ٹھے، ان دونوں کی جگہ پر انگلش میں ٹی ایچ، ان دونوں کے لیے ٹی ایچ استعمال ہوتا ہے، تھے کے لیے بھی ٹی ایچ اور ٹے کے لیے وہ ایسے، کیونکہ تے کی جگہ پر ابھی انگلش میں ٹی ہوتا ہے اور جو ٹے ہوتا ہے اس کی جگہ پر انگلش میں ٹی ہی استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا ٹی کے ساتھ ایچ لکھنے سے تھے اور ٹھے دونوں کی آواز بن جائے گی۔ اب رہ گیا پیچھے یہ والا چھ۔ اب چھ جیم اور ایچ سے ملتا ہے تو جیم کی جگہ پر ہم جے لگا دیں گے اور ایچ کی جگہ پر ہے لگا دیں گے۔ تو اس طرح چے جو ہے یہ چونکہ سنگل ہی ہے، لیکن لہٰذا چے سنگل ہی ہے، اس کے ساتھ پھر بھی اس کی جو آواز ہے وہ سی ایچ ہوتی ہے، سی ایچ کے ساتھ آتی ہے۔ چے کی جو آواز ہے انگلش میں سی ایچ جو ہے وہ چے کے لیے استعمال ہوتا ہے، انگلش میں چے کے لیے سی ایچ استعمال ہوتا ہے۔ اب پھر کھے کے لیے بھی انگلش میں کے ایچ استعمال ہوتا ہے، کھے کی آواز کے لیے انگلش میں کے ایچ۔ پھر یہ چھ ہے، اب چھ چونکہ چے کے ساتھ ہے لگتا ہے، یہ چے ہے نا، ایک چے کی جگہ پر سی ایچ آ جائے گا نا، تو اب یہ دیکھو یہ جو سی ایچ ہے یہ والا اتنا سی ایچ یہ چے کی جگہ پر آ گیا، اور دوسرا جو ایچ ہے وہ چھ بنانے کے لیے، وہ چے سے چھ بنانے کے لیے آ گیا، یعنی کہ چھ کی آواز سی ڈبل ایچ آئے گا۔ اب ڈھال اور ڈھال ان دونوں کے لیے بھی ڈی ایچ ہی ہوگا، جیسے کہ ہم نے یہاں پر تھے اور ٹھے دونوں کے لیے ڈی ایچ لگایا۔ اب ایسے ہی تال اور ڈھال یہ جو ہیں ان دونوں کے لیے